کبھی کبھار دکھ، تکلیفیں، رنج و غم میں زندگی اٹک کر رہ جاتی ہے۔ یقین کا ڈگمگانا، صبر کا بار بار ٹوٹ جانا، قدم کا منزل کی طرف سست پڑ جانا انسان کو شدید غم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تکلیف یقین مصلحتوں پر اتنی بھاری پڑ جاتی ہے کہ نہ دعا قبول ہوتے نظر آتی ہے اور نہ مصلحتیں سمجھ میں آتی ہے۔ یہ ایک امتحان ہے صبر کے ضبط کا اور تمہارے یقین کا۔ دعا چاہے دن کے اجالے میں مانگی جائے یا رات کی سسکتی ہوئی خاموشی میں رو کر مسکرا کر بارش کے دوران مانگی جائے یا تپتی دھوپ میں سلگتے ہاتھوں سے، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے، بس قبولیت کے انداز مختلف ہوتی ہے۔ دعا تو اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح ہوتی ہے جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تمہارا دل نہیں موڑ رہا کیونکہ وہ تمہارا نصیب موڑ چکا ہے۔ جن دعاؤں پہ تم وسوسوں میں پڑے ہو، اللہ تو وہ دعائیں پہلے ہی قبول کر چکا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بہت پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہو۔ جب تم اللہ سے کسی کو شدت سے مانگتے ہو اور اس کے لیے روز شدید انتظار کرتے ہو تو اللہ سے یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ، اگر وہ چیز یا انسان میرے لیے ہے ہی نہیں تو مجھے اس تمنا میں مبتلا نہ رکھ۔ اور بے شک اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، وہ اگر کسی چیز کی چاہ تمہارے دل میں ڈال سکتا ہے تو وہ اس چاہت کو دل سے مٹا بھی سکتا ہے اور عطا بھی کر سکتا ہے۔ اگر اس چیز کی چاہ میں تم تڑپ رہے ہو تو اللہ سے پہلے پناہ مانگو۔ اگر وہ شیطانی وسوسہ ہوا تو وہ تڑپ ختم ہو جائے گی، بشرط کہ تم یقین اور اللہ کی رضا کے لیے پناہ مانگو۔ اور اگر اس چیز کی طلب دل میں باقی رہ جائے تو پھر اپنا یقین اور بھی مضبوط کر لو۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تمہیں سچ میں وہ چیز عطا کرنا چاہتا ہو۔ معجزہ اس طاقت کا نام ہے جس کی بنیاد ہی کامل یقین ہے۔ آگ کو گلزار کر دی گئی جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھروسہ دیکھا۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اسلامک موٹیویشن کے لیے ہماری چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔